بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین، بعد نماز عصر درس کے سلسلے میں گزشتہ پیر کو ہمارا موضوع تھا ازدواجی تعلقات کے آداب، یعنی میاں بیوی کو کن چیزوں کا ایک دوسرے کے لیے خیال رکھنا چاہیے، اور اس بارے میں ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا بہترین اور سنہری ہدایات دی۔ آج کا عنوان ہے بازار کے آداب۔ سب سے پہلے تو اس سلسلے میں یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک اپنی زمین پر سب سے پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار۔ بازار میں شیطان اپنا جھنڈا گاڑے رکھتا ہے، اسی لیے یہاں اکثر فسادات ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، عزت اور آبرو کے لٹنے کے خطرے موجود رہتے ہیں۔ اب ہمارے دین نے، ہمارے رب نے جو ہماری ہر طرح سے بھلائی چاہتا ہے اور جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہم تو صرف جو چیز اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھیں گے، اپنی آنکھ سے جہاں تک جو دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں گے، اپنے کانوں سے جو سن سکتے ہیں جہاں تک سن سکتے ہیں وہ سنیں گے، بس اس کے باہر ہمارا کچھ بھی بس اور زور نہیں ہے۔ لیکن وہ عالم الغیب ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ماضی حال مستقبل سب اس کے نزدیک بالکل یکساں ہیں، اس کے سامنے موجود ہے، اور وہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید۔ اس لیے اس نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارا ایک اندیکھا دشمن ہے شیطان، جس کو تم نہیں دیکھتے لیکن وہ تم کو دیکھتا ہے۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے خاصیت دے دی، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم موجود ہوں گے، یہاں بھی رہتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، درس میں شریک رہتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں تعلیم تک حاصل کرتے، مگر ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ اب ایسے اندیکھے دشمن سے آدمی بچنا تو کیسا؟ اس کے لیے ہمارے مہربان رب نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں وہ ساری چیزیں بتا دی اور ان سے بچنے کے لیے دعائیں سکھا دی ہوئی ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم کو تعلق رہتا ہی، بازار تو جانا ہی پڑتا ہے، ضرورت کا سامان لانے کے لیے کہاں جائے گا آدمی؟ یا آدمی خود بازار میں بیوپار کرنے کے لیے جاتا ہے، جائز ہے، بالکل حلال ہے، ضروری ہے، مگر چونکہ وہاں پر یہ خطرے ہیں اس لیے اس کے بھی آداب سکھا دیے گئے۔ بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا کرنا مسنون ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں آدمی کے دین، ایمان، اخلاق کو کسی بھی قسم کا خطرہ ہے، اگر آدمی اللہ کا نام لے کر نبی کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھ کر داخل ہو، اللہ تعالیٰ اس غیب کی ان برائیوں سے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور جس سے بچ نہیں سکتے بچا لیتا ہے۔ اور کوئی بہت بڑی دعا، مشکل دعا نہیں ہے، یہ چوتھا کلمہ کے نام سے پڑھا جاتا ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے کلمہ توحید کے نام سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، سلطنت، بادشاہت، ملک اسی کا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے، وہ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں، وہ زندہ ہے، مرتا نہیں، اس کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ بازاروں میں بھی لڑائی جھگڑے سے، بیجا بحث و مباحثے سے اور بغیر کسی وجہ کے آواز بلند کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عوامی جگہ ہے۔ آدمی وہاں اچانک کسی سے چیخ کے بھی بات کرنے لگ گیا، لوگ سمجھیں گے کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، لوگوں میں دہشت پھیل جائیں گی، خوف پھیل جائے گا۔ بازار کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہر جگہ کوڑا کرکٹ پھینکنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے مختص جگہ ہی کو استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھو
یہ آج امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے ملکوں کی نقل میں آج کے یہ ہمارے کٹ پتلے حکمراں سوچھ بھارت ابھیان اور یہ اور وہ چلا رہے ہیں. 1400 سال پہلے سارے قوانین ہم کو ہمارے دین نے دنیا کو دیے ہوئے ہیں. کس طرح ہماری اپنی بھی. اچھا لفظ طہارت تو دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے، نہ اس کا مفہوم ہے نہ اس کا لفظ ہے طہارت، اور اس میں اتنی گہری وسعت ہے معنی کی. سب آیت اس میں اندر کی باہر کی تمام پاکی کا نام طہارت. تو یہ ہمارا دین ہے. اور آج ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں جتنے گندے ہمارے محلے ہوتے ہیں کسی اور کے محلے نہیں ہوتے. کیوں؟ جہالت سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے. بلکہ صرف گندگی نہیں پھیلاتے بلکہ فتنہ و فساد کا ماحول پیدا کرتے ہیں. اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ دوسرے کے دروازے کے سامنے پھینک دیں گے، اپنے بچوں کو دوسروں کے دروازے کے پاس، دوسروں کی دیوار کے پاس پیخانے کو بٹھا دیں گے، بولنے پر جھگڑا ہوتا. یہ محلوں کا ہمارے ماحول ہے، جبکہ ہمارے محلے ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو ہمیں ہر طرح سے پاکی کی، طہارت کی، صفائی کی تعلیم دیتا ہے. مگر نہیں. خرید و فروخت کے دوران طرفین کے مابین طے پانے والے عہد و پیمان کو پورا کرنا ضروری ہے. فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ المائدہ آیت نمبر 1. یعنی ایمان والو اپنے عہد و پیمان پورے کرو. کسی سے لین دین ہو رہا ہے اس میں ایمانداری برتنا، سچائی، زبان سے نہیں پھرنا. مگر بس آج کل تو پلاٹ کا سودا ہو گیا، بات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، دوسرے دن آ کے بولا کہ نہیں وہ میں نے بیچ دیا. ارے اپنی بات ہوئی رات میں، نہیں بولے میرے کو بڑھ کے آ رہے تھے پیسے میں نے بیچ دیا. یہ اسلام، ایمان اور اخلاق کے خلاف بات ہے اور بڑا گناہ ہے. بڑا گناہ ہے. مگر ہم کو آج اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. ہر آدمی بس اپنا منافع، اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے. بس تھوڑا سا بڑھ کر کسی نے فائدہ دے دیا، ختم. پھر ایک اور وہ چیز چلتی ہے حرام، بیانہ دینے کی. 2 لاکھ کی چیز خرید رہے، یہ 10,000 20,000 بیانہ، 5,000 بیانہ، 2,000 بیانہ. 3 مہینے کے بعد پورے پیسے دینا اور اپنی چیز اپنے حوالے کر لینا. اب 6 مہینے ہو گئے، اس نے دوسرے کو بیچ دیا. اب یہ گیا 4-5 مہینے کے بعد میں، 6 مہینے کے بعد میں، ارے بھائی پیسے آ گئے، وہ کر لیں گے رجسٹری. اور وہ بیچ دیا میں نے. اپنا 3 مہینے کا تھا، بولے تم آئے نہیں، تو وہ 5,000 ہمارے بیان، وہ تو ختم. حرام ہے یہ، اور یہ مسلمانوں میں چل رہا ہے. سرین حرام ہے یہ بیانہ دینا. بیانہ دے کے کوئی چیز کو اٹکانا اور پھر اس کی ایک مدت کے بعد وہ چیز لینے کے جو پیسے ہیں وہ نہیں ہوئے اور آدمی نہیں لے سکا، تو پھر وہ جس نے بیچا ہے اور بیانہ لے کے بیٹھا ہے وہ بیانہ واپس نہیں کرتا. اس کے لیے وہ لینا حرام ہے، اس کے لیے دینا حرام تھا. یا تو چیز کو پورا ادھار رکھ لو یا پوری قیمت دے دو، یا آدھی قیمت دے کر آدھی قیمت ادھار رکھو اور وعدے پر پورا کر دے دو. مگر نہیں. خرید و فروخت کے معاملات کو گواہ یا تحریر کی مدد سے طے کرنا چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَاشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، اللہ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 282، کہ جب تم کوئی بھی لین دین کرو، تجارت کاروبار کرو تو لکھ لیا کرو. مگر ہم بہت عقل مند، ہمارا داماد یہ بولے، داماد جب ہاتھ کو چٹی دیتا نا تو روتے پھرتے پورے گاؤں سے. 1 لاکھ سے اندر کر دیا، بولے میرے داماد نے. کیوں بھائی؟ ارے ہم بولے داماد ہی ہے، وہ لکھا پڑھی کرے تھے، کوئی گواہ ہے نہیں نا. بولے وہی تو دھوکہ ہوگا. ایسا کہیں دوستانے میں تیرے کو میرے پہ بھروسہ نہیں کیا. اور یہ باتیں زیادہ کون بولتے؟ جو اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے رات دن، نہ نماز نہ روزہ. نماز روزے والے بھی بہت اس میں ہی ہیں. میرے بھروسہ نہیں کیا تیرے کو.
اور اس کے بعد میں پھر پکڑتے پھرتا ہے کہ ارے میرے پیسے دلا دو، کیا ہوا ایسا ایسا، کوئی گواہ، اب دوستانہ ہے بول کے بھروسہ کرے بولے، تم نے اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ چھوٹا بڑا کسی سے بھی معاملہ ہو، بھائی کا بھائی سے کیوں نہیں رہتا، بھائی کا بھائی سے کیوں نہیں رہتا؟ 10 روپے کا معاملہ ہو، 10,000 کا ہو، 10 لاکھ کا ہو، اس کو لکھو، گواہ ٹھہراؤ، نزاع ہی نہیں پیدا ہوتا، معاملہ ختم۔ جب خرید و فروخت کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو۔ نمبر 6، خرید و فروخت کرتے وقت نرمی اور آسانی کی راہ اختیار کریں۔ افسوس آج اس میں بھی مسلمان بدترین جہالت اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ غیر مسلم اس معاملے میں اپنا اخلاق دکھاتے ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہیں اپنی تجارت میں۔ غیر مسلم اخلاق دکھاتا ہے، مگر مسلمان اکثر ہیں، ہمارے اندر بھی اچھے لوگ مگر بہت کم رہ گئے۔ بات کرنے کا سلیقہ نہیں، گاہک سے کیسے بات کر، کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے گاہک کو، 1 سے 2 دیکھا، جھڑک دیتے۔ یہ غیر مسلم دکاندار نہیں، ان میں رہتے مگر اس میں بہت کم، بے احمق جو رہتے ہو۔ اور وہ جو تاجرانہ ذہن جن کا رہتا ہے، پکے تاجر، وہ تو اتنے میٹھے رہتے، آدمی کچھ نہ کچھ لیے بغیر اترتا ہی نہیں دکان پہ سے۔ اور مسلمان چل لینا جو چپ سرا دے، چل، عجیب معاملہ، چیز واپس کرنے جائیں گے، میں وہ چل۔ تو یہ ہمارے دین کا حکم تھا، اس پہ عمل کر کے جاپان آج دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ جاپان اسلامی احکام پہ عمل کر رہا ہے اس معاملے میں، ان کے تجارتی معاملات کیوں چھائے دنیا پہ؟ بہت بااخلاق اور با اعتماد کام کرتے ہو۔ آپ کوئی پارسل منگائیں گے، اگر وہ چیز خراب نکلی تو کمپنی آپ کو پورا پیسہ بھی دیں گی اور وہ چیز بھی دیں گی۔ ان کی امانت داری اور سچائی کا لین دین کا معاملہ اتنا صاف ہے اسلامی احکام کے مطابق کہ اگر ان کے ہاں حال یہ ہے کہ ان کی ٹرین اگر ٹوکیو پر 6:30 پر آنے والی ہے، اعلان ہو گیا، اور وہ 6:32 پر آ رہی ہے، جتنے ٹکٹ لیے پیسنجروں نے ان کا پورا ٹکٹ واپس دیا تھا پیسے سمیت، 2 منٹ تاخیر ہو گئی۔ یہاں 11 گھنٹے لیٹ رہی تو آدھے پیسے کٹ جاتے۔ چور بیٹھے ہوئے سب، عوام بھی چور، حکمراں بھی چور، یہ جاپانیوں کے اصول ہیں یہ۔ اللہ نے ان کو برکت، کیونکہ بھائی دیکھو، ایک طرف ہے اسلام کا قانون اور ایک طرف ہے فطری قانون جو سب انسانوں کے لیے کام کرتا، اور اللہ نے ہر انسان کو حق کی فطرت پہ پیدا کیا۔ اب اگر کوئی ایمان نہیں لایا، اللہ کو نہیں پہچانتا، آخرت کا یقین نہیں کرتا، تو بہرحال وہ دنیا کے لیے جو محنت کرتا نا، اللہ اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا، اس کو اس کی محنت کا پورا بدلہ دیتا۔ بس اعلان کیا ہے؟ آخرت میں کچھ نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ سے دعا تو کرتے ہیں مگر کہتے ہیں اللہ ہم کو دنیا میں سے دے جو کچھ دینا ہے، مگر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جبکہ اہل ایمان کی دعا کیا بتا رہا ہے وہیں پر؟ اہل ایمان کی دعا کیسے کرتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے دیکھو اسلام کا وہ اصول جس پر عمل کر کے آج یورپ دنیا کی تجارت پر چھایا ہوا ہے، اور ہمارے ملک میں غیر مسلم کی پکڑ بنی ہوئی تجارتوں کے اوپر۔ کچھ حکومت کا ساتھ ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر ہم ایمانداری امانت داری برتتے نا تو اتنا برا معاشی حال ہمارا نہ ہوتا۔
رحیم اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، رحیم اللہ عبدن سمحن اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى، رواه البخاری، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور قرض وصول کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حدیث کہ ایک شخص آسانی سے جنت میں چلے گا، فرشتے سے پوچھتے اے اللہ کے بندے، تجھے اتنی آسانی سے جنت میں داخلہ مل گیا کس وجہ سے؟ کہ بھائی میرے رب کا فضل، میرے رب کا کرم، میں نے تو ایسے کوئی بہت بڑی نیکی کی نہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ کہا یاد کر کہ تیرے ساتھ یہ نرمی کیوں برتی گئی، یاد کر۔ وہ تھوڑی دیر سوچی کہ ہاں میں ایک کام کرتا تھا، میرا اگر کسی پہ قرض ہوتا تھا تو میں اس کو مہلت دیتا تھا، اور اگر وہ تنگ دست رہتا تھا تو میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے اس سے کہ تیرے رب نے بھی جس طرح تو نے اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی برتی، تیرے رب نے آج تیرے ساتھ نرمی برتی، تجھے آسان حساب کے ساتھ جنت میں داخلہ۔ معمولی چیز نہیں ہے، اور نبی کی دعا ہے، نبی دعا فرما رہے ہیں اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور قرض وصول کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے۔ خرید و فروخت کی وقت سچائی اور امانت داری کو نہیں بھولنا چاہیے، اور کسی عیب دار چیز کو فروخت کرتے وقت اس کا عیب نہیں چھپانا چاہیے۔ اس میں بھی آج ہماری قوم بدقسمتی سے بہت ہوشیار بنی ہوئی ہے۔ ارے وہ چل بک رہا ہی نہیں تھا کئی دن سے، نکال دیا بولے میں نے آج بھیڑ میں۔ تو اگر باپ کو بولا تو بیٹا تو باپ خوش، ہاں میرے بیٹے کو آگا کمانا۔ نوکر نے نکال دیا تو مالک خوش، یہ نوکر ایماندار ہے، اپنا وفادار ہے، اللہ کا ہونا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ ان کا خادم شام میں آ کر حساب دیتا تھا کہ آج یہ اتنے کا کپڑا بکا ہے۔ کپڑوں کا بیوپار تھا ان کا بہت بڑا، اور اس زمانے کا جو سب سے قیمتی کپڑا سمجھا جاتا تھا اس کے بہت بڑے بیوپاری تھے، تو وہ روزانہ آ کر حساب دیتا تھا۔ ایک دن شام میں آیا، حساب دے رہا امام صاحب کو، تو امام صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بتا، وہ جو تھان تھا جس میں کچھ عیب تھا وہ بک گیا؟ کہاں بک گیا وہ تو؟ کہا تو نے اس کا عیب بتا دیا تھا لینے والے کو؟ کہا میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ کہا اسی وقت اس کی رقم نکال اور پوری خیرات کر دے غریبوں میں۔ بہت بڑی رقم تھی وہ، اسی وقت نکالو۔ کیسے یاد نہیں رہا تجھے میں نے تاکید کی تھی جاتے وقت بھی کہ یہ جو تھان ہے اس میں کچھ عیب ہے، خریدار جو بھی ہوگا اس کو بتا دینا۔ کہ حضرت میں بھول گیا۔ کہ جا وہ جتنے کا بکا تھا اتنی پوری رقم غریبوں میں بانٹ کے آ جا۔ یہ اللہ والے لوگ تھے، ان کے نام سے لوگوں نے دین و شریعت کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہوا ہے۔ ان کی سیرت کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، وہ کس بات کی تعلیم دیتے تھے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بس ان کے نام سے ایک فرقہ بندی کا سلسلہ چل پڑا امت میں، ختم۔ کوئی چیز ہماری دین کے ڈھرے پر رہی نہیں، اسی لیے تو ہم ہر جگہ پریشانی کا شکار ہیں۔ نہ گھر میں چین، نہ دکان میں چین، نہ دل کو چین، نہ دماغ کو آرام، نہ روح کو سکون، کچھ نہیں۔ ایک اس طرح آپ بے چینی کی زندگی بس گزار رہے ہیں۔ ورنہ اللہ نے اس دنیا میں بھی مومنین کے لیے بہت نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، بہت لذتیں رکھی ہوئی ہیں، بہت برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا سے ایک دم بیکار اور خالی بھی نہیں ہے، بہت کچھ دیا اللہ نے اس دنیا میں بھی، اپنی دنیا کو بہت سجا کر پیش کیا اس نے ہمارے لیے۔ کیسے کیسے اس نے نظارے بنائے اس دنیا میں دیکھنے کے قابل، جن کو دیکھ کر انسان کی آنکھ میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دل کو خوشی اور سرور اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایسی تھوڑی ہے، بیکار تھوڑی ہے۔ تو یہاں لذتیں بھی بہت رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اصل لذتیں، اصل مزہ، اصل لطف تو آخرت میں جنت کا ہی ہے، لیکن یہ دنیا بھی اس سے خالی نہیں رکھی اللہ نے۔ بڑا مہربان ہے وہ، بہت بخشنے والا ہے۔
بہت عطا کرنے والا بے حساب، دنیا میں بھی کوئی کمی نہیں رکھی اس نے، کوئی بخیلی نہیں کی، بہت کچھ دیا ہمیں یہاں پر، اور ہم نے اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس لیے یا تو وہ نعمتیں ہم سے چھین لی گئی یا پھر ان کی کشش ختم کر دی گئی، ان کی برکت ختم کر دی گئی۔ یہ کسی عیبدار چیز کو فروخت کرتے ہیں تو اس کا عیب نہیں چھپانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دونوں سودا کرنے والوں کو خرید و فروخت کا اختیار اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، یعنی ایک جگہ بیٹھ کر کوئی معاملہ طے ہو رہا، سودا ہو رہا اور سودا طے ہو گیا تو ابھی دونوں کے پاس میں اختیار ہے، بیچنے والا لینے والا، کہ بھائی ٹھیک ہے یہ سب تو ہو گیا طے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا، میں نہیں بیچنا چاہتا، یا لینے والا بولے کہ بھائی ٹھیک ہے رقم بھی طے ہو گئی، دونوں میں آپس میں سب طے ہوگا اپنا، مگر میرا اب دل نہیں بول رہا لینے کو، تو کینسل کر سکتے، لیکن وہاں سے نکل گئے پھر نہیں، پھر اب وعدے کا پاس و لحاظ کرنا پڑے گا، دینے والے کو دینا پڑے گا، لینے والے کو لینا پڑے گا، اب نہیں جمتا۔ ہاں وہیں بیٹھک میں اگر جہاں معاملہ طے ہو رہا ہے اس میں اگر معاملہ رد ہوتا ہے، منسوخ ہوتا ہے، پھر کوئی گناہ نہیں کسی پر، جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ، انہیں چاہیے کہ وہ سچ بولیں اور چیزوں کی حقیقت صحیح بیان کریں، یعنی کوئی عیب وغیرہ ہو تو بھی بتلا دے، تو ان کے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ چیزوں کے عیبوں کو چھپاتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے سودے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ بخاری مسلم، یہ اسی لیے برکت اٹھی ہوئی، ہماری نیتوں میں بہت خطرہ پیدا ہو چکا ہے، نیتیں صحیح نہیں رہی، دھوکہ، فریب، جھوٹی قسمیں دے کے مال بیچنا، یہ سب تو اسلام نے پہلے ہی منع کیا ہوا ہے، یہ سب سارے اصول، یہ اصل تجارت کے اصول یہی ہیں، یہی تجارت ہے اصل۔ ان تمام باتوں کو یوں سمجھ لو، انگریزوں نے، جاپانیوں نے اور یورپ کے لوگوں نے ایک انگریزی کے جملے میں سمیٹ دی ہے، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایمانداری سب سے بہترین پالیسی، سب سے بہترین طریقہ ہے، اس پر عمل کر رہے ہو۔ وہ خود کیسے بھی ہوں گے، ان کا بہت بے حیاں ہیں، ان میں سور کھا رہے، شراب پی رہے، کچھ بھی کر رہے، ناچ رہے، گا رہے، لیکن اپنے اصولوں میں، اپنی تجارت میں وہ اس کو کبھی چھوڑتے نہیں، کبھی نہیں چھوڑتے ہو۔ پہلی شرط ہے ان کی لین دین کی آنیسٹی، یہ ہمارا دین تھا، اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا، پھر مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور، یعنی اگر کافر آج دنیا میں مسلمانوں کو دیے ہوئے قانون پہ عمل کر رہا ہے تو دنیا کی نعمتوں سے اللہ ان کو نواز رہا ہے، یہ تو قانون تو اللہ کا ہے نا وہ، اور کافر بھی بندے اللہ ہی کے ہیں، ایمان نہیں ہے، اس لیے دنیا آخرت میں تو کچھ ملنا نہیں، مگر چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے جو قانون بنائے تھے ان پر وہ عمل کر رہے ہیں بغیر ایمان کے، تو اس کی برکت تو ان کو ملنا ہے، اور جو ایمان والے رہ کر بھی ان قوانین کا پاس و لحاظ نہیں کر رہے، ان کی برکت تو اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ خرید و فروخت کرتے وقت زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ اس کی وجہ سے خرید و فروخت تو ہو جاتی ہے لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب مسلمان بول رہے کہ برکت نہیں رہی، کہاں سے رہیں گی؟ برکت کہاں سے رہیں گی بھائی؟ برکت جن چیزوں میں بتائی گئی تھی وہ ہم نے اختیار کی نہیں، وہ ہم کو پسند ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہے، جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچ رہے، قسم سے یہ اتنے کا ہی ہے تو ان سے صرف 20 روپے لے رہا بولے، صرف 20 روپے لے رہا بولے منافع کے، وہ بھی لگیج کے لیا بولے، بس منافع بھی نہیں لے رہا ہوں، جبکہ 120 آلریڈی لے رہا ہو، 100 اڑا کے بول رہا 20 روپے لے رہا ہوں بولے تم سے ایمانداری کے ساتھ، جبکہ 120 لے رہا ہو 200 روپے کی چیز پہ، سیدھی 320 بول رہا ہوں، ویسا تو بیچتے بولے جیسا آیا ویسا 350 میں بھی دے دیتے، 450 میں بھی دے دیتے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔
یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ کسی کو ایک ہی چیز جو ہے وہ 350 میں دے رہے ہیں. ہاں کوئی اپنا قریبی رشتہ دار ہے اور کوئی آدمی اس سے منافع نہیں لے رہا، اس کو لائیوی قیمت میں دے رہا ہے، اس کا اختیار ہے ایک آدھے کو. مگر لوگوں کے تعلقات کی بنیاد پر ایک سے 20 روپے منافع لے رہا، دوسرے سے 40 لے رہا، تیسرے سے 80 لے رہا، چوتھے سے 220 لے رہا، یہی کیا طریقہ ہے؟ ہاں مارکیٹ کا جو بھاؤ ہے، جو ایک معروف ریٹ چلتا دکانوں پہ، اس میں 5-10 روپے کا آگے پیچھے فرق رہ سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آدمی اس کو پھر اپنا جو مال ہے اپنے چاہنے والوں کا آدمی بھلے اگر قیمت کے دے دینا، اس کو کیا ہے. لیکن بہرحال منافع بھی ایک حد میں ہونا چاہیے یا پھر مارکیٹ کے حساب سے ہونا چاہیے. جو عام اب ایک چیز ہے مارکیٹ میں سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ کتاب 60 روپے کی ہے. اب دوسرے مکتبے والوں نے کتاب چھاپے، ان کا کاغذ بہت اچھا اعلیٰ نہیں ہے، وہ اس کو 40 روپے میں بیچ رہے. تو ہم اس کو نہیں بول سکتے کہ بھئی یہ کتاب تو وہاں 40 روپے میں، یہ کتاب تو 60 روپے بول. وہ بولے گا بھائی اس کی کوالٹی الگ ہے، اس کی کوالٹی الگ ہے، آپ دیکھ لو، پسند ہے تو لو، نہیں تو کوئی زبردستی نہیں، یہ الگ چیز ہے. لیکن وہی کوالٹی ہے، وہی کتاب ہے، وہی کاغذ ہے، وہی ورق ہے، وہی رنگ، وہی پرنٹ، وہی سب کچھ ہے، اور ہم بولیں گے یہ 80 روپے. بولیں گا یار وہیں لے لیتے تو اچھا تھا، 60 روپے میں دے رہا تھا، 20 روپے کم تھے یہاں سے. حالانکہ وہ بھی جو 60 روپے میں دے رہا انہیں اپنا منافع لے رہا، وہ اپنا منافع لے رہا ہے برابر، لیکن اس نے اپنے منافع کو ایک عام مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے اور انسانوں کے حساب سے برابر رکھا ہے. تو یہ اسلام کے اصول ہیں، ان کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے، اور اب اپنی برکت ختم ہونے کے بعد پریشان گھوم رہے ہیں. یہ تھوڑا اور ایک صفحہ اس کا دونوں طرف سے باقی ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پیر کے روز درس میں یہ باقی مسائل آئیں گے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو بازار کی نجاستوں اور خواصتوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے نبی پاک کے بتائے ہوئے ان اصول اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی تجارت کو خیر و برکت سے معمور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ.